نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے جن احباب نے سوالات بھیجنے ہوں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی سپیلنگ کر دیتا ہوں: markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں صاف اور سلیس انداز میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کے سوال سے۔ سلمان صاحب گجرات انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں: امام صاحب کا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مسنون ہے، امام صاحب کو پڑھنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں: غسل جنابت میں اگر کوئی آدمی ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا اور اسی حالت میں مکمل ایک دن کی نمازیں پڑھی تو کیا وہ نمازیں ادا ہو جائیں گی یا نہیں؟ غسل جنابت کے 3 فرائض ہیں: ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 2 اپنے منہ کو اندر سے دھونا، کلی کرنا، مکمل منہ، اور نمبر 3 پورے بدن پر ایک بار پانی بہانا۔ اگر کسی شخص نے اپنے ناک میں پانی نہیں ڈالا، بھول گیا، تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ اس نے جو نمازیں ادا کی ہیں اس میں نفلی نمازیں تو نہیں، البتہ فرائض کا یہ شخص اعادہ کرے گا، اس کے فرائض نہیں ہوئے۔ محمد سلمان منصوری صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں: مرد کا کان میں سونے کی بالی پہننا یہ سمجھ کر کہ اس سے آنت نہیں بڑھتی، کیا اسلام میں اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے سونے کی بالی ہو، سونے کی چین ہو، لاکٹ ہو، انگوٹھی ہو، یا کوئی اور اس نے زیور بنوا کر پہن لیا تو اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ باقی اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سونے کی بالی پہنے تو اس کی آنت نہیں بڑھتی۔ آنت کے بڑھنے کا اگر مسئلہ ہے تو اس کا کوئی طبی علاج کرانا چاہیے، سونے کی بالی سے احتراز کرنا چاہیے۔ محمد اویس صاحب انڈیا سے آپ نے جو سوال بھیجا ہے وہ ایک خواب ہے، تو آپ سے بھی گزارش ہے اور باقی سامعین سے بھی گزارش ہے کہ خواب نہ بھیجا کریں، ہم خواب کی تعبیر نہیں بتاتے۔ خواب کے بارے میں اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ خواب کی تعبیر دراصل جس نے خواب دیکھا ہے اس کے احوال اور کردار کے مطابق بتائی جاتی ہے۔ ہمیں چونکہ آپ کے احوال سے شناسائی نہیں ہے، اس لیے ہم تو خواب کی تعبیر نہیں بتاتے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، استاذ محترم ایک بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ استاذ محترم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی خواب آئے تو اپنے شیخ اور مرشد سے پوچھ لے۔ شیخ مرشد کو یہ شخص اپنے احوال کی اطلاع دیتا رہتا ہے، اپنی کیفیات سے روشناس کراتا رہتا ہے اور اپنی باطنی کیفیت اپنے شیخ کے سامنے کھولتا رہتا ہے۔ اس لیے شیخ کے سامنے جب ایک انسان اپنا خواب پیش کرے گا تو شیخ جو تعبیر بتائیں گے وہ حالات کے اور کیفیات کے بالکل موافق ہوگی۔ اس لیے خواب ہم سے پوچھنے کے بجائے اگر آپ نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کسی کو شیخ اور مربی بنایا ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، اپنی کیفیات اور حالات ان کو بتا دیجئے۔ عبد الباسط صاحب مظفر نگر یو پی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، 2 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ: اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوائے یا کان میں دوائی اور آنکھ میں سرما لگائے تو کیا روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا؟ وضاحت فرمائے، عین نوازش ہوگی۔ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، چاہے انجیکشن رگ والا ہو چاہے انجیکشن گوشت والا ہو، دونوں انجیکشن جائز ہیں۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ روزے کی وجہ سے جو کمزوری آتی ہے تو کوئی شخص انجیکشن لگوائے تاکہ میری کمزوری دور ہو جائے یا مجھے روزہ نہ لگے اس لیے انجیکشن لگواتا ہے، تو اس طرح انجیکشن لگوانا تو مکروہ ہے لیکن روزہ بہرحال ٹوٹے گا نہیں۔ اور دوسری بات کہ کان میں دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ اگر
کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، سالم پردہ ہو، تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، آپ دوائی ڈالتے ہیں تو دوائی کے اثرات حلق تک جاتے ہیں، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آنکھ میں سرما ڈالا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، آنکھ میں سرما ڈالا جائے تو یہ جائز ہے۔ اگرچہ آنکھ میں سرما یا کوئی دوائی ڈالی جائے تو اس کا اثر انسان کے حلق میں بھی آ جائے، گلے میں بھی آ جائے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی آنکھ میں سرما ڈالا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا، تو روزے کی حالت میں حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھ میں سرما ڈالا ہے، جو دلیل ہے کہ سرما ڈالنا جائز ہے۔ دوسرا سوال عبد الباسط صاحب مظفر نگر سے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ سحری کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی آدھی اذان ہو جاتی ہے اور کبھی مکمل، کیا ایسی صورت میں ان حضرات کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ وضاحت فرمائے، عین نوازش ہوگی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم لوگ رمضان شریف میں سحری کب تک کھا سکتے ہو؟ فرمایا اس وقت تک کھاؤ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، یعنی صبح کا اجالا اور رات کی سیاہی یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو۔ یہ جو رات کی سیاہی اور صبح کا اجالا یہ الگ الگ ہوتا ہے، تو جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو طلوع فجر کہتے ہیں، طلوع فجر۔ تو ہمارا کھانا کھانا، پانی پینا، اس کا اینڈ یہ طلوع فجر پر ہونا چاہیے۔ جب طلوع فجر ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں اذان طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے، کہیں 2 منٹ بعد، کہیں 5 منٹ بعد، کہیں اس سے زیادہ تاخیر کے ساتھ۔ تو کھانا کھانے اور پانی پینے کی جو آخری حد ہے وہ طلوع فجر ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے، وہ طلوع فجر کے بعد دی جاتی ہے۔ جو لوگ اذان کے وقت بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس کا معنی کہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کو وہ لمٹ جو اللہ نے مقرر فرمائی تھی اس سے آگے لے گئے، لہٰذا ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوا۔ رمضان گزرنے کے بعد ان لوگوں پر ایک روزے کی قضا رکھنا لازم ہے۔ یہاں میں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا بھائی عبد الباسط صاحب کے سوال کے جواب میں، کہ بعض لوگ ایک بات پیش کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث مبارک میں ہے، یہ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اذان کی آواز سنو اور سحری کھا رہے ہو، ہاتھ میں تمہارے برتن ہے تو کھا پی لو، اپنی حاجت پوری کر لو، مؤذن اذان دیتا رہے، اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد آپ برتن نیچے رکھو۔ تو بعض لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان ہونے کے باوجود کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ان کو ہم 2 گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی گزارش یہ کہ دیکھیے قرآن کریم کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو، طلوع فجر کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اذان کے وقت جو شخص کھائے پیے گا اس کا مطلب اس نے قرآنی سٹیٹمنٹ کی مخالفت کی ہے، اس لیے قرآنی سٹیٹمنٹ کے مطابق اس کا روزہ ہوا ہی نہ۔ ایک گزارش تو یہ سمجھیں۔ دوسری گزارش یہ کہ چونکہ روایت پیش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس روایت کا مفہوم کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک روایت آ جائے، ایک حدیث آ جائے، تو مختلف طرق سے، مختلف سندوں سے وہ روایت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سب کو جمع کر لیں۔ آپ سب کو جمع کریں گے تب آپ کو اس کا صحیح مفہوم مل جائے گا۔ جب یہ روایت ہمارے سامنے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جب اذان دے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ چیز ہو کھانے پینے کی تو اس کو پہلے کھا پی لو، بعد میں برتن رکھو، مؤذن بھلے اذان دیتا رہے۔ اس روایت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم جاتے ہیں ایک دوسری حدیث کی طرف جو صحیح مسلم حدیث نمبر 1092 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کو سمجھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت کا کیا مفہوم ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، ایک مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حضرت بلال یہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، اس لیے ان کی اذان ہو تو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے وقت کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تھی جو رات کے وقت دی جاتی تھی۔ جو اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، یہ اذان وہ تھی جو طلوع فجر کے بعد دی جاتی تھی۔ فرمایا کہ یہاں تک، کیا مطلب کہ جب ان کی اذان کے اوقات ہو جائیں تو اس وقت آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، اور وہ طلوع فجر کے بعد تھے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طلوع فجر کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ تو مستدرک علی الصحیحین کی جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں وہ ادھورا مفہوم ہے۔ ان دونوں روایتوں کو ملائیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1092 اور مستدرک علی الصحیحین کی روایت کو، تو معلوم ہوتا ہے کھانے پینے کے متعلق جو اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے وہ رات کی اذان کے وقت کے ساتھ خاص ہے۔ طلوع فجر کے بعد جو اذان ہوتی ہے اس وقت کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس لیے ان مسئلوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حافظ اسامہ صاحب گجرانوالہ سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک حافظ صاحب ہیں جو سارا سال دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، نماز وغیرہ کی فکر کم ہی کرتے ہیں اور داڑھی بھی کٹواتے ہیں، ایسے حافظ صاحب کے پیچھے نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ کہے میں نے نیت کر لی ہے لیکن رمضان کے بعد پھر وہی کام کرتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، داڑھی منڈانا یہ حرام اور ناجائز فعل ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور داڑھی منڈاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ داڑھی منڈے یا داڑھی کاٹنے والے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے اگر کوئی حافظ اور میسر ہو تو فبہا، اگر میسر نہ ہو یہی ہو تو اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں، کسی ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھیں کہ جس کی داڑھی پوری ہو۔ باقی یہ بات کہ حافظ صاحب نے توبہ کر لی ہے اور آئندہ داڑھی کٹانے سے انہوں نے اجتناب کیا ہے، تو ٹھیک ہے، توبہ کر لی ہے، اچھی بات ہے، مستحسن امر ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ توبہ کرنے کے باوجود ان کی داڑھی ایک مشت ہے یا نہیں۔ اگر ایک مشت سے کم ہے تب بھی توبہ کے باوجود ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے تاوقت کہ ان کی داڑھی مکمل نہ ہو۔ ہاں، اگر پہلے کٹاتے تھے اب انہوں نے رکھ لی ہے، توبہ بھی کر لی ہے، تو پھر ان کو مصلی امامت دیا جا سکتا ہے۔ حافظ محمد عبداللہ حبیب صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک اور کان میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ میں نے وضاحت کر دی ہے، ناک میں دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کان میں دوائی ڈالنے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت ہے۔ کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا نہ ہو اور دوائی ڈالی جائے تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، آپ نے دوائی ڈالی اور یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ دوائی ہمارے حلق تک جا پہنچی ہے، تب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محمد حسان اکبر صاحب آپ سوال کرتے ہیں، کیا روزہ میں قے آنے سے یعنی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے قے آنے کے بعد کچھ کھا پی لے اور یہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ الٹی آنے کی 4 صورتیں ہیں، ان چاروں کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ الٹی اس کو آتی ہے، خود بخود الٹی آتی ہے اور تھوڑی سی آتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک بندے کو الٹی خود بخود آتی ہے لیکن منہ بھر کر آتی ہے، منہ بھر کر آنے کا معنی اتنی زیادہ آتی ہے پورے منہ میں کو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، الٹی جان بوجھ کر کرتا ہے، گلے میں کوئی چیز مارتا ہے یا عمدن اور جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے لیکن الٹی تھوڑی سی آتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر
کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے اور الٹی منہ بھر کر آتی ہے، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو سوال ہے کہ ایک بندے نے الٹی کی اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، بعد میں اس نے کوئی چیز کھا پی لی تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر اس طرح ہو کہ کسی شخص نے الٹی کی اور روزہ نہیں ٹوٹا، یعنی پہلے 3 قسم کی کیٹیگری کی الٹی تھی، روزہ نہ ٹوٹا لیکن وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اگر وہ کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس کو بعد میں 1 روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر صبح کی نماز قضا ہونے پر 10 منٹ رہتے ہیں اور پانی بھی قریب ہے اور غسل فرض ہے تو کیا ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر نہائیں گے تو نماز رہ جائے گی، جواب دے کر ممنون ہوں۔ محمد ایاز خان پشاور سے آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، وقت اگر بہت کم ہو، مثلا 10 منٹ ہے اور پانی بھی ہے، تو 10 منٹ میں انسان آسانی کے ساتھ غسل کر سکتا ہے۔ جب وقت بہت کم ہو تو بس اپنے فرائض، موٹے موٹے فرائض انسان پورے کر لے، اپنا منہ میں پانی ڈال دے، اپنے ناک میں پانی ڈال دے اور 1 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہا دے اور فوراً اپنی نماز کو پڑھ لے، ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے۔ اور اگر وقت بالکل ہی شارٹ ہے، آپ اگر غسل کرنے گئے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر بھی انسان کو صرف وضو پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو غسل کرنا چاہیے، اور غسل کے بعد اگر دیکھے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، نکل آیا ہے، تو جو مکروہ وقت ہوتا ہے 10-12 منٹ، مکروہ وقت کے جانے کے بعد پھر یہ شخص اپنی فجر کی نماز کو قضا کر لے۔ میرے سسرال والوں نے شادی پہ مجھے 5 تولے سونا ڈالا، وہ میرے پاس ہے، لیکن کسی بھی وقت وہ ضرورت پڑنے پر واپس لے سکتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ میں نے ادا کرنی ہے یا سسرال والوں نے؟ عائشہ عبداللہ قصور سے آپ کا یہ سوال ہے۔ اگر آپ کے سسرال والوں نے یہ زیورات آپ ہی کو دے دیے ہیں، آپ کی ملکیت میں کر دیے ہیں، تب تو ان کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اور ان کے لیے پھر ان زیورات کو واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر انہوں نے دیے ہیں یہ زیور آپ کو بطور عاریت کہ آپ استعمال کرتی رہیں، ہیں انہی کے، اگر سچویشن یہی ہے اور آپ کے سوال سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ جب لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یعنی ہیں انہی کے، آپ صرف عاریتاً اور امانتاً پہن رہی ہیں، تو پھر ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے سسرال کے ذمہ ہے، یعنی جس نے آپ کو یہ زیور دیے ہیں آپ کے ذمہ ان کی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہوگا۔ عبداللہ صاحب حسن عبدال سے آپ سوال کرتے ہیں، روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ آنکھ کی اس دوائی کا اثر انسان کے گلے میں محسوس ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فائز علی صاحب عرب امارات سے آپ سوال ابو ظہبی سے سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں بھاپ لینا کیسا ہے، کیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جب انسان بھاپ لیتا ہے تو بھاپ یہ دراصل پانی کی بخاراتی ایک شکل ہے، ہوائی ایک شکل ہے۔ جب ہم کسی برتن کے ذریعے سے پانی گرم کریں، اس کی بھاپ لیتے ہیں، تو جو ہوا ہمیں محسوس ہو رہی تھی گیس کی صورت میں، وہ جب ہمارے کان کے ذریعے اندر جاتی ہے تو وہ لیکوڈ اور پانی بن جاتی ہے، گویا ناک کے ذریعے پانی ہمارے گلے کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس لیے بھاپ لینے کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں بھاپ لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہی سوالات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادات اور اس کی نوافل، اس کا روزہ اور اس کی تراویح، یہ ہمیں کامل طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔